آزان دو. یہ وہی بلال تھا جس کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا. کابرین کی بیان سے پہلے میں مختصراً اپنے مدرسے کے طالب علم حافظ محمد رانی سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں تقریر پیش فرمائیں. محمد علی. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی. دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی. قرآن بہت اچھا, سنت ہے بہت اچھی, پھر اس پہ چلے امت ہے بہت اچھی. مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل. اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی. سو جان کے بدلے میں بس ایک جنت مل جائے. سودا ہے بہت اچھا, قیمت ہے بہت اچھی. انتہائی واجب الاحترام محترم محتشم بھی وقار حضرات علماء کرام, بزرگان دین و جوانوں, آج کے اس پروقار اور پرعنوان محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا, میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے. سامعین گرامی, ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں. میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے, ایسی بے مثل بے مثال ہے, ایسی کاملہ اکمل ہے کہ آج تک کوئی مفسر, کوئی محدث, کوئی مقرر, کوئی خطیب, کوئی ادیب, کوئی کاتب, کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت, صورت, کمال, جمال, اخلاق, عادات کو مکمل بیان کر دیا. بلکہ آج تک جس نے بھی میرے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی, اس نے بچپن سے لڑکپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے قبر کی پاتال میں اتر گیا, پر میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا. میں قلم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ باخلاصہ یہ رہا کہ میرے محبوب کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں. جس نے میرے محبوب کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگایا وہ ڈوبتا چلا گیا اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسباب زرته قصه مختصر. آئیے آپ اور میں 14 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں اور تاریخی صفحات کنگال لیجئے اور دیکھئے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ظلم ستم کا دور تھا, جور و جفا عام تھا. شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی. انسان کے خون کا پیاسا تھا. بچیوں کو زندہ نگور کیا جاتا تھا. عورت حیوانوں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی بیس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی. انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہتا تھا. وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور و سحر پیدا کرتا, وہ رب جو ظالمیں گراتے انسانوں اور بگڑاتے حیوانوں اور تڑپتے گرم و گولوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے. وہ رب جو میرا اور آپ کا اور ہر شے کا رب ہے. اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان یعنی انبیاء کے رب, اللہ کے رب تجگر, ساقی کوثر, شافی محشر, جان جوان, محبوب خدا, امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کے صورت میں ہدایت کا دستور دیا, راہ زندگی کا نور دیا. میرے آقا کے انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کے مثال لانے سے قاصر ہے. میرے آقا نے گاؤں بدل دیے, عقائد بدل دیے, تجارت بدل ڈالی, معاشرت بدل ڈالی, حکومت بدل ڈالی, ریاست بدل ڈالی, زندگیوں کا رخ بدل ڈالا اور ظاہر بدل ڈالا, باطن بدل ڈالا. جو ضرورت تھا وہ غیر بن گیا, مدعو تھا راعی بن گیا, پیسہ تھا ساقی بن گیا, لوہا تھا فارس بن گیا, جبرا تھا دریا بن گیا, برا تھا نیک بن گیا, جاہد تھا عالم بن گیا, ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا, عمر تھا فاروق اعظم بن گیا, عثمان تھا ذوالنورین بن گیا, علی تھا حیدر کرار بن گیا, معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا, ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا. اور اس سے کو تو کسی نے
اور میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا بلال آج اذان کعبہ کی چھت پر دو. کدھر بھائی بول کدھر؟ کعبہ کی چھت پر اذان دو. یہ وہی بلال تھا جس کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. آج اسی بلال سے اللہ کہا گیا کہ بلال کعبہ کی چھت پر چل جا. حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان پر قربان، میری ماں باپ پر قربان، یا رسول اللہ میں غلام ہوں، گناہ ہوں، عجمی ہوں، میں کیسے کعبہ کی چھت پر چل جا؟ کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، بلندی والا ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال چڑھ جا. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس بلال کو تم ستایا کرتے تھے، جس بلال پر تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتا ہے. آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے مکہ میں اذان دے تو صبح نہیں ہوتی. وہی بلال کا جب سیرت مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہوا اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی. اسی کو تو حافظ صاحب نے کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آفرین چھا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. تجھے چہروں کا ضبط اٹھا، مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہید شاہین جمید چنے وہ فقیر آیا. ارے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، اصحاب رحم بٹ کر رحمت للعالمین آیا. اور میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل بے مثال ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو لے آؤ. جبرائیل امین آئے، اللہ تعالیٰ کیسے جگاؤ، آواز دے دو، نام لے کر اٹھا لو. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں ان کا داتا ہوں، تو غلام ہے، میں ان کا رب ہوں. نام لے کر آج تک میں نے نہیں بنایا، تو کیسے بنائے گا؟ توجہ رکھنا. جبرائیل اپنے غفوری ربوں کو رکھ، جبرائیل اپنے غفوری ربوں کو رکھ میرے محبوب کے پاؤں کے قدموں پہ. جبرائیل نے اپنے غفوری رب لگا. حضور اٹھے، عاشق رسول کی نظر سے دیکھو جو اپنے تغیر میں کہتا ہے جبرائیل امین اٹھے نا، موقع دینے کا مقصد تو ہو گیا. جبرائیل امین کہتا ہے نہ چھڑ، بڑھا لینے دے، جھکا لینے دے، لگا لینے دے. میں نے اپنے تغیر میں کہا جبرائیل امین اپنے جنت کو دیکھا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، کہتے شور کو دیکھا، ندیوں کو دیکھا، ناروں کو دیکھا، معجزات کو دیکھا. جبرائیل امین کہتا ہے ہاں میں نے سب کچھ دیکھا. میں نے آقا کو عرفات کے میدان میں روتے دیکھا، میں نے روح کو کشتی کا ملاح بنتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ کے اندر جاتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوئی جب رب سے ہمکلام ہوتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمان میں پرواز کرتے دیکھا. ارے سننا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے، سن نہ پھولوں میں دیکھا، نہ گلیوں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا. مزہ جو آیا آقا کی گلیوں میں دیکھا. ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، برکن سے زیادہ قیمتی محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، برکن سے زیادہ قیمتی محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، شہد سے زیادہ گرجا محمد. میں نام محمد کی کیا خوبصورتی بیان کروں. کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ترقاص معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے